کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، الحدیث الثانی عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی وغیرہ۔ قابل احترام ناظرین و ناظرات، اربعین نوویہ کا سلسلہ لے کر میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اربعین نوویہ سے 12ویں حدیث پڑھ کر سنائی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کے اچھے اسلام ہونے میں سے، کامل اسلام ہونے میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان سے جو چیزیں متعلق نہیں ہیں دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، لا یعنی چیزوں کو ترک کر دینا، کسی بھی مسلمان کے اچھے اسلام ہونے کی دلیل ہے۔ حضرات، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ جو حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس حدیث کا بڑا عظیم مقام اور مرتبہ ہے، جس کے بارے میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، هذا الحدیث اصل عظیم من اصول الادب، کہ یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بڑی عظیم حدیث ہے ادب کے باب میں۔ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم حصہ جو آداب پر مشتمل ہے، آداب کے سلسلے میں یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے۔ محمد ابن ابی زید مالکیہ کے امام کہتے ہیں، جماع ادب الخیر تتفرع من 4 احادیث، کہ ادب کی جتنی بھی باتیں، آداب زندگی سے متعلق جتنی بھی باتیں، اس کا نچوڑ 4 احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ حدیث بھی ہے کہ جس حدیث میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے آداب زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اس کا نچوڑ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، کسی بھی آدمی کے اچھے اسلام ہونے میں سے، کمال درجے کے اسلام ہونے میں سے یہ بھی ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا۔ دیکھو، ایک آدمی کا اسلام کب اچھا ہوتا ہے، حسن اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے اس سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ حسن اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی شریعت اسلامیہ کے اوامر کو بجا لائے، شریعت اسلامیہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، شریعت اسلامیہ کے اوامر کو بجا لائے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اور اپنے دل کے اندر اس احساس کے ساتھ اسلامی شریعت کے اوامر کو بجا لائے، احکام کو بجا لائے کہ رب ذوالجلال اس کو دیکھ رہا ہے، رب ذوالجلال کی مراقبت اس کے ساتھ ہے،
یہی وہ احسان ہے من حسن اسلام المرء، یہی وہ احسان ہے جس کا ذکر پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث جبرائیل میں بیان کیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسلامی شریعت پر عمل، اسلامی احکام پر عمل، عبادتوں کو انجام دینا اس احساس کے ساتھ ہو کہ رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی روشنی میں ہمارا ہر عمل ہو، یہ حسن اسلام کا مطلب ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء، دیکھو اسلام کے اچھے ہونے میں سے، کمال درجے کے اسلام میں سے یہ بھی ہے ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی مسلمان سے متعلق جو چیز نہیں ہے، لا یعنی چیز ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ لا یعنی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ لا یعنی چیزوں سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کی ضرورت ایک بندہ مسلمان کو نہیں ہوتی ہے، نہ دنیا کی مصلحت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، نہ دین کی مصلحت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایسا کوئی قول، ایسا کوئی فعل جو فعل اور قول نہ دنیا کی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، نہ دین کی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ایک بندے مومن کو نہیں ہوتی ہے، ایسے تمام کے تمام اقوال اور افعال کو لا یعنی چیزیں کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے اچھے اسلام ہونے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر قسم کی باتوں، اقوال کو یا ہر قسم کے کاموں کو چھوڑ دے جو کام، جو باتیں نہ دنیا کے اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ دین کے اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، لا یعنی چیزیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، جن کا احصائیہ، جن کی تعداد کو گننا بڑا مشکل ہے، لیکن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم میں 4 ایسے اصول ذکر فرمائے ہیں جو اصول لا یعنی چیزوں کے اصول ہیں، یعنی جتنی بھی لا یعنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام لا یعنی اور بیکار چیزیں انہی 4 اصول میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ترک المحرمات، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ لا یعنی چیزیں، لا یعنی چیزوں کا پہلا اصل حرام کردہ چیزیں۔ دوسرا اصل ترک المشتبہات، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینا، ایسی چیزیں جس کی علت و حرمت کے سلسلے میں واضح چیز نہ ہو، واضح دلیل نہ ہو، متردد چیزیں ہوں جس کا ذکر اس سے پہلے کی حدیث میں آ گیا۔ اس طرح کے مشتبہات والی جو چیزیں ہوتی ہیں، لا یعنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، ترک المکروہات، ایسی چیزیں جس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، مکروہ درجے کی ہیں، ان مکروہات سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کر لے، مکروہات کو چھوڑ دے، تو لا یعنی چیزوں کا تیسرا بنیادی اصل مکروہات ہے۔ اور چوتھا اصل مکروہات کا ترک فضول المباحات، ایسی جائز چیزیں تو جائز ہوتی ہیں لیکن اس کی ضرورت ایک بندے کو نہیں ہوتی ہے، اس کی ضرورت ایک مسلمان کو نہیں ہوتی، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ لا یعنی چیزوں کا چوتھا بنیادی اصل ہے۔ یہی 4 بنیادی اصول ہیں، حرام کردہ چیزیں، مشتبہات، مکروہات اور ایسی جائز چیزیں جس کی ضرورت ایک مسلمان کو نہیں ہوتی ہے۔ یہ 4 ایسے بنیادی اصول ہیں، انہی اصول پر لا یعنی چیزوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، وہ تمام کی تمام فہرست انہی 4 اصول میں جا کر سمٹ جاتی ہے۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جو چیزیں دنیاوی اعتبار سے
اور دین کے اعتبار سے اس کے لیے مفید نہ ہوں، فائدہ پہنچانے والی چیزیں نہ ہوں، ایسی تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ کمال درجے کے اسلام تک پہنچنے کی ایک بنیادی علامت ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالے جو نہ اس کو دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتی، نہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرے جو نہ دین کے اعتبار سے اس کے حق میں مفید ہو سکتی، نہ آخرت کے اعتبار سے اس کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے اقوال اور افعال کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے۔ دوسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں ان چیزوں میں وہ مشغول رہے، ان چیزوں میں اپنا وقت لگائے۔ دنیا کے اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچانے والی جو جائز درجے کی ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، ان دونوں چیزوں میں اپنا وقت لگائے، ان دونوں چیزوں میں اپنا وقت صرف رکھے۔ نمبر 3، کوئی آدمی، کوئی مسلمان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے لیے 4-5 فائدے اس کی زندگی میں نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل اور قلب کو، نفس کو اطمینان و سکون اور راحت کی زندگی ملتی ہے۔ نمبر 2، اس کے وقت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کی عزتوں کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4، اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 فائدے لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے سے ایک مسلمان کی زندگی میں نصیب ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے اعتبار سے متفاوت ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کا اسلام بہت اچھا ہوتا ہے، کسی مسلمان کا اسلام اس سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اسلام کے معاملے میں لوگوں کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ یہ اس حدیث سے یہ اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمال درجے تک اسلام میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مکمل مسلمان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا اسلام کمال درجے کا نہیں ہوتا بلکہ اسلام بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں ہوتے۔ اس طرح اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں عام ہیں جو لا یعنی چیزیں ہیں۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نمبر 1، سیاسی امور سے متعلق بہت زیادہ گفتگو کرنا، ضرورت سے زیادہ اپنا وقت اس میں لگانا، اور سیاسی امور کو لے کر ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے سے دلی اعتبار سے تنفر کا شکار ہو جانا، یہ لا یعنی چیزیں۔ سیاسی امور سے متعلق ہمیشہ بات کرنا، اس سلسلے میں ہمیشہ بحث و مباحثہ کرنا، یہ لا یعنی چیزیں، اس کو چھوڑ دینا ہے، تبھی چل کر ہمارا اسلام صحیح معنوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، حکام المسلمین ہیں، چاہے سعودی عرب کے ہوں یا غیر، جو مسلمانوں کے جو حکمران، اس سے متعلق ہم ہندوستان میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، ان کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا، یہ بھی لا یعنی چیزوں سے متعلق ہے، اس کو بھی ترک کرنا، یہ کمال اسلام کی علامت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، آج کل جو کورونا وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اس کی احصائیہ کے پیچھے پڑنا، کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، بڑی باریکی سے اس کا تتبع کرنا، حساب رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں لا یعنی ہیں، اس کو ترک کر دینا، اور صحیح جو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اس میں لگے رہنا، اس وبائی مرض سے حفاظت کی دعائیں کرنا، یہ کام کرنا اصل مطلوب ہے۔
ورنہ آدمی وبائی مرض کے پیچھے اس کے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے رہنا، اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں معلومات ہمیشہ لیتے رہنا، یہ سب لا یعنی چیزوں سے متعلق، اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اخبار کے پیچھے پڑے رہنا، ہر باریک نیوز، ہر چھوٹی بڑی نیوز کے پیچھے پڑنا، اس پر اپنا اظہار خیال کرنا، ہر چھوٹی بڑی نیوز ٹی وی میں ہو یا اخبارات کے ذریعے ہو، باریکی سے اخبارات کو پڑھنا، پھر اس پر بحث و مباحثہ کرنا، اظہار خیال کرنا، ہر خبر پر، ہر نیوز پر، یہ لا یعنی چیزیں ہیں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ اصول دیا کہ جو چیزیں ہم اور آپ کے دین اور دنیا کے اعتبار سے مفید ثابت نہ ہو، ہمارے دین و دنیا کی مصلحتوں سے متعلق جو چیزیں نہ ہو، ان چیزوں کو ہم ترک کر دیں۔ اگر ترک کریں گے تو ہمارا اسلام صحیح معنوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ قواعد میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم اور آپ کی انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا قاعدہ ہے، ادراک الفضائل یکون بترک ما لا یعنی من المشاغل۔ ادراک الفضائل یکون بترک ما لا یعنی من المشاغل۔ اگر ہم اور آپ اسلامی شریعت کی جو فضیلتیں ہیں، ان فضائل کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ لا یعنی بیکار قسم کی چیزوں کو چھوڑیں گے تب چل کر ہم فضائل کے حقدار ہوں گے۔ دوسرا بڑا اہم قاعدہ تعلق باللہ سے ہے، تعلق باللہ سے بڑا اہم قاعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اہل علم کہتے ہیں بقدر انشغال قلبک بالخالق یکون انشغالک اما لا یعنیک من المخلوق۔ کتنا پیارا قاعدہ ہے۔ قاعدے کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جس قدر تمہارا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوگا ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں، اسی اعتبار سے تم لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ ایک مسلمان کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ قوی ہوگا ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں، وہ آدمی اتنا زیادہ بیکار کی چیزوں سے بچا رہے گا۔ سبحان اللہ، بڑا یہ اہم قاعدہ اہل علم اس حدیث سے استنباط کیا۔